بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تعریف کے بارے میں آپ کو سمجھایا تھا۔ تعریف کیا ہوتی ہے؟ اصل میں جب بھی ہم بحث کرتے ہیں یا مباحثہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دلائل دیتے ہیں اپنی بات پر، تو دلائل دینے کے لیے، بحث کرنے کے لیے ہم لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، دونوں لوگ آمنے سامنے والے جو بحث کر رہے ہیں اس لفظ کی تعریف پر متفق ہوں۔ صحیح ہے؟ میں اس لفظ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور سامنے والے لوگ اس لفظ کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو اس کی جو تعریف ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ مسئلہ اکثر آ جاتا ہے، شرک پہ بات ہو رہی ہے، شرک کیا ہے؟ تو اگر شرک کی تعریف صحیح سے نہیں پتہ ہوگی دونوں لوگوں کو، اب ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ بس کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، جبکہ دوسرا آدمی شرک کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کسی سے مانگنا بھی شرک ہے، لو لگانا بھی شرک ہے۔ صحیح ہے؟ کسی دوسرے کا خیال آ جانا تکلیف کے وقت، وہ بھی وہ شرک سمجھ رہا ہے۔ تو اب اگر یہ دونوں افراد کو سامنے آمنے بٹھا دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بحث کریں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو آخر میں مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے۔ تو ان کی بحث سے پہلے ضروری ہے کہ یہ دونوں کس بات پر متفق ہوں کہ شرک کیا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی جس موضوع پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے اس موضوع کی تعریف دونوں کے ذہن میں ایک جیسی ہو، تب تو آپ بحث کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں افراد جو بات کر رہے ہیں ان کے ذہن میں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہو وہ موضوع کی تعریف اس کے پاس کچھ اور ہو اور اس کے پاس، تو اس کا نتیجہ کبھی بھی نکلے گا نہیں سوائے لڑائی جھگڑے کے۔ تو تعریف جو ہے وہ ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا، ارسطو نے یہ بات کہی ہے کہ کسی شے کی ابتدا بھی تعریف ہوتی ہے، کسی علم کی ابتدا تعریف ہوتی ہے، اور اس علم کی انتہا بھی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی آپ ایک مکمل تعریف کی جستجو کرتے ہیں، مزید جستجو کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو اور ڈیفائن کریں، جو غلطیاں اس میں آ گئی ہیں اس کو رد کریں اور اس میں نئی چیزیں ڈالنا شروع کریں۔ تو جب تعریف کمپلیٹ ہوتی ہے کسی شے کی تو اس شے کا علم بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ علم کمپلیٹ ہو گیا ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اس علم کی تعریف میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ علم مزید بڑھنا شروع ہوتا ہے، پچھلے علم کے لحاظ سے پچھلی تعریف کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور نئے زمانے میں وہ خیال کیسے اور ڈیولپ ہوا ہے، اس میں کیا باتیں اور آ گئی ہیں، وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو تعریف کو، ٹھیک ہے، کیسے، دو طرح کی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک ابتدائی تعریف اور ایک انتہائی تعریف۔ ابتدائی تعریف میں صرف اس کی بنیادی صفت بیان کی جاتی ہے، اور مکمل تعریف میں پھر اس کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ہم بات کریں اشکال کی، ٹھیک ہے، اشکال کیا ہوتی ہیں؟ شکلیں، انگلش میں کہتے ہیں آپ شیپ۔ شیپ کون کون سی ہوتی ہیں؟ بہت ساری شیپ ہوتی ہیں۔ ہر تصویر جو میں بناؤں گا یہاں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک شیپ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک شیپ ہے۔ صحیح ہے؟ تو ان ساری شیپس کو کیا کہتے ہیں؟ اشکال۔ لیکن اگر ہم ان شیپ میں سے صرف وہ شیپ
لے لیں جو جیومیٹری میں استعمال ہوتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں میتھمیٹیکل شیپ، جس میں کوئی قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسابی اشکال. آسان طریقے سے ہم کیا بولیں گے؟ حسابی اشکال. اب اس میں ساری اشکال نہیں ہیں، اس میں صرف کون سی شکلیں آ گئیں؟ ٹرائنگل، اسکوائر، ریکٹینگل، صحیح ہے، پیراللوگرام، سرکل، کون، جو میتھمیٹکس میں ڈیفائن ہو سکتی ہوں، سلنڈر، وہ ساری شکلیں آ گئیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ان حسابی شکلوں میں بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں. اس میں سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں مثلث. اردو میں کہتے ہیں مثلث اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرائنگل. تو اب جیسے آپ مثلث پر آئے، اب آپ کے ذہن سے وہ ساری شکلیں غائب ہو گئیں. کون کون سی؟ اسکوائر، ریکٹینگل، ٹرائنگل ہے اس میں بس. اب مجھے اس کی تعریف کرنی ہے. ابتدائی تعریف میں کیا کروں گا؟ ایسی شکل جو بند ہو اور 3 کونے والی ہو. ایسی شکل جو بند ہو اور 3 کونے والی ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو میں نے تعریف کی ہے اس کی، یہ ابتدائی تعریف ہے. دیکھیے ابتدائی تعریف ہے صرف یہ، ورنہ بھی مزید آگے جائیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی یہ جو بند شکل ہوتی ہے ٹرائنگل، یہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جس میں 90 ڈگری سے کم اینگل ہو، ایک وہ جس میں 90 ڈگری سے زیادہ اینگل ہو، اور ایک وہ جس میں 90 ڈگری کا اینگل ہو. اب آپ اس ٹرائنگل کو مزید ایکسپلور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسی ٹرائنگل جس میں 90 ڈگری کی اینگل ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ رائٹ اینگل ٹرائنگل. تو اگر میں یہاں سے اس کو اور توڑوں اور یہاں اردو میں لکھوں قائمۃ الزاویہ مثلث، اردو میں کہتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ رائٹ اینگل ٹرائنگل. یعنی ایسی ٹرائنگل جس کا ایک اینگل 90 ڈگری کا ہو، اسے کہتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل، قائمۃ الزاویہ. تو اب آپ دیکھیے مثلث یا ٹرائنگل تو بہت ساری تھی. ٹرائنگل سے جب آپ نیچے اترے تو اب آپ ایک ٹرائنگل پر آ گئے. اس کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ ایسی بند ٹرائنگل یا ایسی ٹرائنگل جس کا کوئی ایک اینگل 90 ڈگری کا ہو. یہ ابتدائی تعریف ہو گئی اس کی. لیکن کیا ابتدائی تعریف حتمی ہو گئی؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل سے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے. فیثاغورس نکلتا ہے کہ اس کے پرپینڈیکولر کا اسکوائر اور بیس کا اسکوائر کر لیں تو کیا بنے گا؟ ہائیپوٹینیوس کا اسکوائر بنے گا. پھر اسی سے یہ نکلتا ہے کہ پرپینڈیکولر کو اور ہائیپوٹینیوس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ سائن کہلاتی ہے. پھر اسی سے یہ بات نکلتی ہے بیس کی اور ہائیپوٹینیوس کی ریشو جو ہے وہ کاس کہلاتی ہے، پھر ٹین کہلاتی ہے. پھر ان کے فارمولے، پھر ان کے الٹ. صحیح ہے؟ تو اب یہ جو قائمۃ الزاویہ مثلث کی آپ شروع میں ڈیفینیشن کر رہے ہو کہ ایسی ٹرائنگل جس کا کوئی ایک اینگل 90 ڈگری کا ہو، یہ اس کی بالکل ابتدائی تعریف ہے. اور اس ابتدائی تعریف کے بعد جب آپ اس کی اور خصوصیات جاننے کی کوشش کرو گے، اس کی اور خصوصیات جاننے کی کوشش کرو گے تو اس میں سے خاصیتیں بہت ساری مزید بنتی چلی جائیں گی، ریلیشن شپ بنتے چلے جائیں گے. تو اب ہم کہیں گے کہ تعریف جو ہے وہ اپنے تکمیل کی طرف جا رہی ہے. ابتدائی تعریف کیا ہے؟ ایسی ٹرائنگل جس کا کوئی ایک اینگل 90 ڈگری کا ہو، وہ کہلاتی ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل یا قائمۃ الزاویہ مثلث. لیکن جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے ویسے ویسے اس تعریف کی تکمیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب اس کی بالکل تکمیل ہو جائے گی تو ایک پورا علم ڈیولپ ہو جائے گا. اس علم کو شاید الفاظ میں سمونا، ایک لائن میں بیان کرنا ممکن نہ رہے. صحیح ہے؟ لیکن یہ جو فلسفی ہوتے ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب اس تکمیل والے علم کو بھی
وہ ایک جملے میں ایک پیراگراف میں بیان کریں تاکہ وہ پورا علم جو اس بنیادی تعریف سے نکلا ہے وہ کسی کے سامنے الفاظ کی شکل میں پیش کیا جا سکے. بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے یہ، بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس میں ایک بات جو آپ کو سمجھنی ہے بہت امپورٹنٹ، یہ میں بہت دور چلا جا رہا ہوں اپنے ٹاپک سے، لیکن بہرحال بات نکلی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، علم کا آج کے دور کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، علم میں آج کے دور میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کی بنیادی تعریف سب لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کی جو انتہائی تعریف ہوتی ہے وہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتا. وہ صرف کون سمجھ پاتے ہیں؟ جو خاص لوگ ہوتے ہیں. اچھا، علم جتنا گہرا ہوتا جا رہا ہے ان آدمیوں کا، مثال کے طور پر میں ایک آدمی ہوں اور آپ کچھ لوگ ہیں، ہم دونوں یہاں سے شروع کرتے ہیں، قائمۃ الزاویہ مثلث، ایسی ٹرائنگل جس میں کوئی ایک اینگل 90 ڈگری کا ہو. مجھے بھی سمجھ میں آ گئی، آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی. اب میں کیا کروں؟ اس پر مزید کام کروں، آپ نہیں کریں تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ سائن تھیٹا، کوس تھیٹا، پیتھاگورس تھیورم، صحیح ہے. پھر ایکس کمپوننٹ، وائی کمپوننٹ، ویکٹر تھیوری، وہاں چلا گیا میں. اب جب میں چلا گیا اور میں آپ کے سامنے آیا تو کیا میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں جو میں نے جانا ہے؟ نہیں بتا سکتا. اور اگر بتانے کی کوشش کروں گا تو کیا آپ سمجھ لو گے؟ نہیں سمجھ پاؤ گے. علم کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ کسی علم کی ڈیپتھ میں ہیں، ڈیپتھ کا مطلب اس کی گہرائی میں اتر گئے ہیں، وہ عام لوگوں سے بات کرنے کے قابل نہیں رہے. کیسی عجیب سی بات ہے. یعنی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کیا جانتا ہوں، اور وہ بات جو بتائی نہیں جا سکتی ہو کیا وہ علم ہوتی ہے؟ تو یہ ایک خطرناک پہلو آ گیا. اسی لیے جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے، گہرائی میں جاتا جاتا ہے، جہالت بھی بڑھتی جا رہی ہے. چند مخصوص لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ اپنی جانی ہوئی بات دوسروں کو بیان نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی رائے، اپنا خیال اس چیز میں ڈالنے کے قابل نہیں رہتے. اس میں بہترین جو رول ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ایک فلسفی کا. ابھی آپ آگے جا کے فلسفہ اگر پڑھیں تو آپ کی یہ بات سامنے آئے گی. ایک جو فلسفی ہوتا ہے یا ایجوکیشنسٹ جو ہوتا ہے، جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے، اسکول کے اساتذہ ہو گئے، کالج کے اساتذہ ہو گئے، پھر یونیورسٹیز کے اساتذہ جو اس علم کو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس علم کی تکمیل شدہ شکل کو عام فہم الفاظ میں سامنے والے کو بیان کر سکیں، عام فہم انداز میں. صحیح. یعنی اگر میں یہ والی بات کی گہرائی جانتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں اب آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں بتاؤں کہ پیتھاگورس تھیورم ہوتا ہے، اس میں پرپینڈیکولر کا اسکوائر، یہ سب جاتے میں کیا ہیں؟ یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں. یہ ٹیکنیکل ٹرمز تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. عام آدمی کو سمجھ میں کیا آئے گی؟ اس کی موٹی بات. اب میں اس کی موٹی بات کیا کہہ سکتا ہوں بطور استاد؟ یہ ایک جادوئی ٹرائنگل ہے. صدیوں سے لوگ اسے جادو والی ٹرائنگل سمجھتے ہیں
کیونکہ اس ٹرائنگل میں سے چھو منتر کر کے کوئی نئی بات نکالی جا سکتی ہے، اور وہ نئی بات پوری انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، سائنس میں، الیکٹرانکس میں، کمپیوٹر کی اسٹڈیز میں. جتنی بیسک چیزیں ان علوم میں پڑھائی جاتی ہیں ان سب بیسک چیزیں وہ نکلی کہاں سے ہیں؟ زیادہ تر وہ اس ٹرائنگل سے نکلی. اب جو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیکنیکل ٹرم یوز نہیں کر رہا، بلکہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کی عام فہم انداز میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. جو تعریف ہوتی ہے نا، تعریف، اس کو بھی ایسا ہی عام فہم ہونا چاہیے جو ان الفاظ کو سن کر عام آدمی اس بات کو جان لے، 100% نہیں تو کم از کم اس کے تھوڑے بہت مفہوم سے وہ آگاہ ہو جائے. علم جب اس سطح پہ آئے گا اور لوگ اس سطح پر آئیں گے کہ علم کو بیان کرنے لگیں آسان الفاظ کے اندر، تو پھر علم ترقی کرے گا، ورنہ علم ترقی نہیں کرے گا، جہالت ترقی کرے گی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ہم نے فزکس کے اندر بے شمار قوانین پڑھے ہیں، لیکن کیا وہ سارے قوانین نانی کو بتا سکتے ہیں؟ ہم اپنی دادی کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں انہیں یہ بات بتانی ہے، کسی نہ کسی طرح سے سمجھا کے مثال دے کے عام فہم انداز میں، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم بتا ڈالیں انہیں، کوئی مثال سمجھا کے، کوئی ایکسپیریمنٹ کروا کے، ان کو کوئی احساس دلا کے ان کے درجے کا جو ہے، اور وہ یہ بات سمجھ لیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی بات کو بیان کرنے کے قابل ہو گئے. مثال کے طور پر فزکس کی تعریف کیا کرتے ہیں ہم بکس کے اندر کہ بھائی مادے اور توانائی کا باہمی رابطے کا علم فزکس کہلاتا ہے. تو یہ اگر آپ نانی کو بتائیں گے تو وہ سمجھ لیں گی؟ نہیں سمجھ سکتی. آپ کو یہی بات ایسے بتانی ہے جیسے میں جب کلاس لیتا ہوں فزکس کی تو میں یہ نہیں کہتا مادے اور توانائی، کیونکہ لفظ مادہ پھر ڈیفائنیبل ہے، توانائی پھر ڈیفائنیبل ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو تعریف بیان کر رہے ہو اس میں لفظ جو بیان کر رہے ہو کیا وہ ان کو سمجھ میں آ گئے؟ نہیں آئے. تو ہم تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کائنات میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، اس واقعے کی تشریح کرنی ہے آپ کو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس واقعے کی تشریح حساب کی زبان میں فزکس کہلاتی ہے. اب یہ میں نے تعریف بیان کی، کیسی تعریف ہے یہ تعریف ہے عام فہم. اچھا پوری بات بھی آ رہی ہے اس میں. ہم یقیناً ہم کیا کر رہے ہیں، جو فزیکل ایونٹ ہو رہے ہیں اس کائنات میں اسی کی تو تشریح کر رہے ہیں. اب وہ مادے سے متعلق ہوں، انرجی سے متعلق ہوں، چارج سے متعلق ہوں، صحیح ہے، کسی چیز سے بھی متعلق ہو، اس کی ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ تعریف کی ایک شکل ہوتی ہے ابتدائی اور ایک شکل ہوتی ہے انتہائی. بعض اوقات انتہائی شکل کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ علم کی گہرائی جہالت کو پروموٹ کرتی ہے. جہالت سے میری مراد وہ نہیں مار دھاڑ لڑائی جھگڑا نہیں، بے علمی کو پروموٹ کرتی ہے. علم کی ایسی گہرائی جہاں پہنچ کر آپ اس علم کی تعریف ہی نہیں کر پاؤ، اس کو بیان ہی نہیں کر پاؤ، تو دراصل آپ کیا کر رہے ہو، اب لا علمی پروموٹ ہوگی. اور ایسا ہی ہوا ہے. پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا علم رکھتے تھے. آپ نے دیکھا ابن بطوطہ نے کتنی کتابیں لکھی، 150. ان کے موضوعات کیا تھے؟ منطق. ان کے موضوعات کیا تھے؟ سائنس، فلسفہ، جغرافیہ. ایک ہی آدمی کو کتنا علم آتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا علم تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو سیکھنا ممکن تھا. آج کیا ہو گیا؟ آج آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا اگر وہ میتھ کا ماہر ہے
پھر وہ کسی چیز کا ماہر نہیں ہے. اگر وہ کیمسٹری کا ماہر ہے تو اس کو فزکس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ یہ جو علوم کے انٹرلنک تھے، انٹرلنک، ایک علم کا دوسرے علم کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر علوم ترقی کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو اب اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو مختلف علوم کے درمیان رابطے کا کام کر سکتے ہوں. اور ایسا کرنے کے لیے زبان کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو زبان میں مہارت نہیں ہے تو آپ دو علوم کے درمیان برج نہیں بنا سکتے. جیسے میں فزکس کی تعریف آپ کو کرنا چاہوں اور میں زبان کا ماہر نہ ہوں تو میں کیا بولوں گا؟ میں وہی بولوں گا، مادے اور توانائی کا باہمی تعلق فزکس کہلاتا ہے، یہی بولوں گا. لیکن میں جب زبان کا ماہر ہوں گا تو میں بولوں گا بھئی اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. اس میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کائنات میں جتنا مادی قوانین ہیں ان سب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اسے بیان کرنا ہے، اسے تشریح کرنی ہے. تو میں اب اس پر غور کر کے اب آپ لوگوں کو برج بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اس علم اور آپ کے درمیان برج بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، فزکس پڑھنے والا اس کی تشریح کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بارش کیوں ہوتی ہے، سورج کیوں نکلتا ہے، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، ہمارا دل کیوں دھڑکتا ہے، ہمیں نیند کیوں آتی ہے، یہ کیوں. صحیح. اب میں تشریح کر رہا ہوں، دیکھیں میں برج بن رہا ہوں. اس علم، جو علم مجھے آتا ہے، اس علم کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ مجھے عام لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ مہارت کس چیز میں چاہیے؟ زبان میں، لینگویج میں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو مسئلہ آیا ہے نا سب سے بڑا ہماری قوم میں، ہمارے پاکستان میں، وہ مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمارے ہاتھ سے زبان نکلتی جا رہی ہے. بالکل. یعنی ہمیں جو لفظ ہیں وہ گم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے پاس سے، نئے الفاظ آ نہیں رہے، کیونکہ ہم چلے گئے انگلش والی اردو پہ. جب انگلش والی اردو پہ چلے گئے تو ہمیں اردو دیکھ کے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہمارا جو سارا علم ہے پیچھے کا، پوری تہذیب ہماری، پوری ثقافت ہماری، وہ اردو میں بند ہے. تو جیسے ہی اردو آپ کی غائب ہوگی، لکھنا پڑھنا آپ بھول جاؤ گے، تو ویسے ہی آپ ریڈنگ جب آپ کی کمزور ہو گئی تو آپ کا پچھلے 1000 سال کی جو لوگوں کی محنت اور سوچ تھی، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس سے آپ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. اچھا، اور انگلش بھی ہمیں ویسی نہیں آتی، کیونکہ ہم تو انگلش تھوڑی ہی لکھ رہے ہیں، ہم اردو لکھ رہے ہیں انگلش میں. تو انگلش آئے گی؟ انگلش بھی نہیں آئے گی. یعنی چلو اگر ایسا ہوتا کہ ہم اردو چھوڑ دیتے اور اردو کی جگہ کیا اختیار کر لیتے؟ انگلش. تو اچھا ہوتا کہ بھائی انگلش تمہاری اچھی ہو گئی ہے، ساری دنیا میں علم اب کس میں رہ گیا ہے؟ انگلش میں. چلو ٹھیک ہے. لیکن ہم کیونکہ نہ اردو میں پڑھنے کے قابل رہ رہے ہیں اور نہ اصل میں انگلش میں، تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ ایسا بیچ کا جو صرف کھڈے میں جاتا ہے. کہیں نہیں جاتا، صرف کہاں جاتا ہے؟ کھڈے میں جاتا ہے. تو آگے جا کے جیسے جیسے بچے بھی ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی نالج، کوئی بیان، کوئی تعریف، کوئی سوچ، کوئی برج بننے کا عمل، سب غارت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو واپس آتے ہیں. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کے جو ہے وہ موضوع کو نہ چھیڑوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر آدمی تنقید بہت اچھی کر لیتا ہے. ہر آدمی کیا کر رہا ہے؟ تنقید کر رہا ہے. مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا. تو ہمیں کم از کم، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں تنقید کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مسئلے کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے.
اچھا میں نے یہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جب مجھے یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے پھسل رہی ہے، تو میں اس پر بڑا کام کرتا ہوں. اگر آپ مجھے دیکھیں گے میرا سارا کام جو موجود ہے تحریری شکل میں یا انٹرنیٹ پر، اس میں سارا فوکس میرا کیا ہے؟ زبان. حتیٰ کہ میں اب چھوٹے بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہوں تاکہ وہ یہ جو ٹیکسٹ کر رہے ہیں نا یہ انگلش میں نہ کریں، اردو میں کریں. کیونکہ اردو جتنی آپ کی اچھی ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اردو جتنی آپ کی پاورفل ہوگی، اتنے ہی آپ کے پاس علم وسیع ہوگا. آپ خیال کے ٹرانسفر کو سمجھ لو گے کہ یہ آدمی کیا بات کہنا چاہ رہا ہے. کیونکہ جو خیال کا جو ٹرانسفر ہے وہ ہوتا ہی زبان کی بنیاد پر ہے. اگر زبان ہی آپ کی ڈھیلی ہے تو پھر خیال ٹرانسفر نہ آپ کر پاؤ گے، نہ کوئی اور آپ کو خیال ٹرانسفر کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ تعریف کی کچھ ابتدائی صورت ہوتی ہے اور تعریف کی کچھ ایک انتہائی صورت ہوتی ہے. ابتدائی صورت کو بھی قابل فہم ہونا چاہیے اور انتہائی صورت کو بھی قابل فہم ہونا چاہیے. علم بنانے اور اس پہ کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ علم کی انتہائی صورت پر پہنچیں تو وہ اب اس کو قابل بیان بنائیں کہ عام آدمی کو وہ بات سمجھائی جا سکے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے چلاتے ہیں.